آج کی کلاس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی ہم نے ان مقامات کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کیا تو تب سے مجھے آج کی کلاس کا خصوصاً انتظار تھا، کیونکہ آج ہم بہت ہی ایک خصوصی ٹاپک پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم ایک خوبصورت مقام کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس مقام کا نام ہے مقام فقر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا معقول میں کہ فقر میرا فخر ہے۔ اور اب یہ فقر کیا ہے؟ جو یہ فقر اختیار کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو مالک کی نظر سے نہ دیکھے، جو اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا مالک نہ جانے، اور تو اور جو ہاتھ سے نکل گیا اس پہ غم نہ کرے، اور جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کو دل سے نکال دے۔ یہ ہے فقر کی ڈیفینیشن۔ اب اس کی لیولز ہیں۔ یہ ہے سٹارٹنگ سٹیج کا فقر، بگننگ، اور اس کی ایڈوانس جو لیول ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور ابھی ہم اس کی جو بیسک سٹیج ہے اس کو کور کریں گے انشاءاللہ، کہ کیسے ایک انسان فقر اپنے اندر پیدا کر سکتا تھا، کیسے ایک انسان کھوئی ہوئی چیزوں کا غم اپنے دل سے نکال سکتا ہے، کیسے ایک انسان جو اس کے ہاتھ میں نہیں دل سے بھی اس کا تما نکال سکتا ہے۔ اور پھر یہ دو چیزیں حاصل ہونے کے بعد اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ملے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دیں گے پاسٹ کے سوروز اور فیوچر کی انزائٹی، کہ جب انسان محنت کرے اس چیز کے لیے تو یہ انعام مل جائے گا، اور انسان پھر فقر اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اب اس کے لیے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہمیں کچھ تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنا فلسفہ حیات تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ اسلام فلسفہ حیات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ یاسین میں کہ شیطان دیکھنا، شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ گمراہی ہے، اور میری راہ پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے وہی صراط مستقیم ہمیں دکھانے کے لیے، وہی وعدے یاد دلانے کے لیے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے کہ ہم شیطان کی راہ پر نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ہماری رہبری کر سکیں۔ تو اب اس زندگی کو کیسے دیکھیں، ان چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ ایک ہوتا ہے وہ اپروچ جس اپروچ سے ہم کنٹینیوسلی چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں یا ایونٹس کو دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپروچ، کہیں نہ کہیں وہ فلسفہ ایسی جگہ سے آیا ہے جو کہ اللہ کے ہی منکر ہیں، جو کہ روز جزا کے ہی منکر ہیں۔ تو جو انسان اس چیز کا منکر ہوگا اس کا جو دیکھنے کا نظریہ بنتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اور ہمارا جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ They say you live only once, so enjoy your life۔ تم جو بھی کر سکتے ہو کرو، کیونکہ you only live once، YOLO philosophy۔ اور ہم بھی کہتے ہیں you only live once، تو جتنا کما سکتے ہو اتنا کماؤ آخرت کے لیے، کیونکہ تم واپس نہیں آنے والے۔ تو ایک سلائٹ ڈفرینس ہے، ہم نے اس میں آخرت کا پہلو شامل رکھا ہے، تبھی ہم ہر کسی مشکلات سے آسانی سے کوپ اپ کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایبسلیوٹ جسٹس کی جگہ نہیں ہے۔
یہ کسی بھی چیز میں ایبسلیوٹ نہیں، وہ آخرت میں مل جائے گا۔ اب انسان کبھی اس چیز کی تمنا رکھتا ہے جو اس کی دل میں ہوتی ہے، وہ تمنا کہ ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، اگر انسان ابھی لو سٹیٹس پہ ہے، کم پائے پہ ہے، اس کی اتنی ریکگنیشن نہیں ہے، اس کی اتنی فیم نہیں ہے، اس کے پاس اتنے ریسورسز اویلیبل نہیں ہے، اس کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو وہ دوسرے میں دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس بھی آ جائے۔ اس کے پاس ابھی وہ فیم نہیں، اس کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں، لیکن یہ تمنا دل میں ہمیشہ اس کو ستاتی رہتی ہے کہ میرے پاس یہ کب آ جائے۔ گویا کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، لیکن اس کے دل میں اس کا تما ہے، اس کے دل میں اس چیز کا تما ہے۔ تو یہ چیز اس انسان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا کرتی رہی، کنٹینیوسلی اس انسان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا کرتی رہے گی۔ اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کبھی احساس محرومی پیدا ہوئی تھی؟ فار ایگزامپل، جب آپ 10th میں تھے تو آپ کے اندر یہ ایک چیز تھی کہ کب میں اس 10th کو پاس کروں پھر مزے ہیں۔ تو جب مزہ آپ نے ڈھونڈا اس چیز کو پاس کرنے میں، اس کلاس کو پاس کرنے میں، پھر آپ کے پاس ایک اور سٹیج آ گیا، آپ بڑے ہو گئے، آپ کو تھوڑی سی فریڈم مل گئی، اسکول سے زیادہ تھوڑی سی فریڈم، لیکن جتنی زیادہ فریڈم آپ کو مل گئی اتنی ہی رسپانسبلٹیز آپ پر آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے چاہا کہ آپ کب کالج جوائن کریں، تب یہ چیز ختم ہوگی۔ لیکن کالج میں فریڈم تو بہت ہی مزہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ پریشانیاں بھی اس سے زیادہ آ گئیں۔ پھر آپ نے چاہا میری ڈگری کب ختم ہو جائے، تو آپ نے اس کے لیے بہت محنت کی تاکہ مجھے پھر سے اس ڈگری کے فیز سے نہ گزرنا پڑے۔ لیکن جیسے کہ وہ فیز کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آپ کو یہ چیز سوار ہو گئی، احساس محرومی اس چیز کی دماغ میں پڑ گئی کہ اب میری جاب کب لگے گی، میں کب اب اس چیز کو یوز میں لا سکتا ہوں، کب میں اب اپنے کریئر پہ کام کر سکتا ہوں۔ جو ابھی اپنے کریئر میں ہیں وہ کہتے ہیں کب میں اس کو بڑھا سکتا ہوں، کب میں اپنے ذرائع کو بڑھا سکتا ہوں۔ تو یہ احساس محرومی ان کے اندر ہے۔ اور جنہوں نے بڑھا لیا ہے وہ کہتے ہیں، یا ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ کاش میں واپس اس اسکول کے دور میں چلا جاؤں۔ لیکن اسکول کے دور میں آپ کے اندر یہ احساس محرومی تھی کہ جب میں وہ احساس محرومی آپ کا دماغ تب آپ کو کہہ رہا تھا کہ پورا ہو جائے گا جب آپ اس فیز سے باہر نکلو گے۔ تو غرض میٹیریلسٹک اپروچ ہر وقت انسان کو ایک نئی منزل دکھاتا رہتا ہے، اس کے پیچھے دوڑاتا رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک احساس محرومی ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے۔ آپ کے ساتھ کیا آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟ یس اور نو میسیجز میں لکھیے۔ تو اب جب ہمیں پتا ہے کہ ایسا سب کچھ ہوتا ہوا ہے میری زندگی میں، تو اب مجھے بتائیے کیا ابھی بھی ہم اسی چیز کے پیچھے اپنی ہیپینس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ورک نہیں کر رہی، حکمت کا تقاضا یہی ہے، وزڈم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی، پچھلے 20 سالوں میں اس نے کام کیا تھا لیکن فار اے ٹائم بینگ، اس کے بعد پھر سے وہی سب، اس کے بعد پھر سے وہی فیزز، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ شاید میں کسی جگہ غلط ہوں، لیکن انسان، یہ جہالت ہوتی ہے انسان کی کہ جو وہ چیز جو اس کو پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہی ہے آن ریگولر بیسس کنٹینیوسلی، میں اپنی لائف کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں اپنے پچھلے والے انسان جو تھے مجھ سے بڑے، ان کے ساتھ بھی یہ سیم چیزیں ہوئی، لیکن پھر بھی میں بھی اسی چیز کے پیچھے، وہ بھی اسی چیز کے پیچھے، پاگلوں کی طرح۔ اصل میں ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی پھر بتانے والا نہیں ہوتا کہ اب کیا کریں۔ اوکے، دس از the پرابلم، ناؤ واٹس the solution۔ اب اس کے بارے میں ہمارا کم دھیان جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت طریقے سے فرما دیا سورہ فجر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہوں سورہ فجر میں؟ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ فجر پڑھیے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر
هل في ذلك قسم ذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. اللہ نے سب چیزوں کی قسم اور پھر کہتے ہیں دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اور قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ والفجر، فجر کی قسم، کہ جیسے فجر جب آ جاتی ہے، جب یہ سورج چڑھ جاتا ہے، اندھیرا ہٹ جاتا ہے تو ہر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، اور دن کا آنا ایسے ہی واضح ہے کہ اس سے واضح چیز کوئی نہیں، تو رات کے بعد دن کا تو آنا ہی آنا ہے۔ تو اسی طرح سے قسم جب کوئی انسان کھاتا ہے کہ واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو اس چیز میں وزن بڑھ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کسی چیز میں، اور ایک نہیں بہت ساری قسمیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو بات میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کیا قسمیں ہیں، ان کی تشریح کرنے میں وقت لگ جائے گا، یہ میں آپ تک آج چھوڑ رہا ہوں کہ آپ آج سورہ فجر کی تفسیر کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں، قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ، فرعونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اب کیا ہوا وہ تو پڑھنا ہے ہمیں، کیا ہوا۔ قرآن میں یہ واقعات اسی لیے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ اب عبرت کیا ہوتا ہے؟ عبرت مطلب جیسے شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس کے اوپر لعنت برس گئی۔ اب ہمیں یہ عبرت پکڑنی ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اپنا دماغ زیادہ استعمال کرنا اس بارے میں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو ٹھیک ہے، میں پہلے اللہ کو سمجھوں، اس کے غیب کو سمجھوں، اس کے بعد ایمان لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں نہیں آنے والے، کیونکہ جو چیز ذہن میں آئے گی وہ اللہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دی ہیں کہ تم مجھے اپنے ذہن میں کا ادراک، تمہارا ذہن میرا ادراک نہیں کر سکتا، ہاں میری نشانیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہمیں نشانیوں کا ذکر فرمایا، یہ میری نشانی، یہ دیکھو میری نشانی، اس کو میں نے ایسے بنایا، اس کو میں نے ایسے بنایا، تاکہ تم اللہ کی مخلوق کو پہچان سکو، تمہیں اللہ کی مخلوق کی معرفت حاصل ہو جائے، تو پھر تمہیں اللہ کی بھی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے پاس ہے یہ ہماری اپنی محنت کی بنیاد پر ہے، جو بھی ہم نے کمایا یہ ہماری اپنی محنت کی وجہ سے، جو بھی ہمیں حاصل ہوا اس میں ہمارا ایفرٹ ہے اور کچھ نہیں۔ تو آیت 11 اور 12 اس کی تفسیر کچھ یوں جاتی ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے، کوئی بھی نعمت ہو، فار ایگزامپل دولت، عزت، نام، ترقی، اچھی صورت، اچھی صحت، ایگزامز میں کامیابی، غرض کچھ بھی انسان قابل ہو، تو یہ انسان گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، اور اس میں بڑا رول اس کے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے، جو تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ تم نے اتنی محنت کی اور تم اتنے کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ جو بھی کامیابی مجھے حاصل ہے میری اپنی جو میں محنت کی تھی اس کی بنا پر مجھے حاصل ہے، اور ہمارے گھر والے جو کہ دین سے دور ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے جو محنت کی اس کے بدلے اس صلہ ملا، بٹ آپ دیکھیے کتنے ہی وہ تھے جنہوں نے محنت کی۔ اگر کسی کمپٹیٹیو ایگزام کی بات لیں تو جب کسی کا کوالیفائی ہو جاتا ہے تو کریڈٹ اس کو دیا جاتا ہے اتنا، پھر انٹرویوز اس کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں رات کے 3 بجے تک تھا، جو بھی محنت کرے گا اس کو نتیجہ ملے گا، لیکن وہیں پر اس کا ایک دوست، اس کا ایک پڑوسی ہوتا ہے جس نے سیم محنت کی ہوتی ہے، سیم ریسورسز اس کے پاس بھی تھے، اس سے زیادہ ٹائم وہ راتوں کو جانتا تھا، اس نے اس سے زیادہ پڑھا تھا، اس نے اس سے زیادہ محنت کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ آپ بھی کبھی آپ کا دوست کامیاب ہو گیا تھا اور آپ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آپ نے بھی اتنی ہی محنت کی تھی۔ تو سمجھ کے آیا کہ صرف محنت کی بنیاد پر
نتائج نہیں نکلتے جب تک کہ اس میں ڈیوائن انٹرونشن نہ ہو، جب تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل حال نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو غرض ہمارے پاس جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایفرٹس کرنے کی ہے، اور رزلٹ لانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی۔ علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ میں پکا ارادہ کر لیتا ہوں کہ کرنی کام کروں گا، سارے سرکمسٹانسز برابر ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہو ہی نہیں جاتا، وہ کام وہ بالکل الٹتا ہے۔ تو اس سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ there is a divine intervention in all the works I do۔ تو جب انسان اپنی قابلیت کی بنا قرار دیتا ہے اپنے رزلٹس کو، تو اس کی وجہ سے دو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، دو باتیں اس میں جنم لیتی ہے۔ پہلا، اس میں تکبر اور خود پسندی جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ میں تو کوئی چیز ہوں، اگر میں ایسے ہی کرتا رہوں تو یہ کامیابی ہمیشہ میرے گلے آ لگے گی، اب میں ہوں کچھ، دوسروں سے تو میں اچھا ہوں، انٹلیکچولی، فزیکلی، کسی بھی لحاظ سے میں اچھا ہوں، اسی لیے تو میں ان سے آگے چلا گیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ میرے پاس اب رہے گی، کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک محنت کا پیرامیٹر ہے، اس پیرامیٹر کو اس چیز کو میں ہمیشہ ٹھیک سے چلاتا رہوں گا تو یہ چیز ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ میں اپنے وہ تو ٹھیک ہے، محنت ضروری ہے ہر کسی کام میں، لیکن ہم کہتے ہیں محض محنت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر انسان ایسے سوچے، اور خاص کر وہ جس کو اللہ کا تعارف ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس جو بھی ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا کیونکہ میں اس قابل ہوں۔ حالانکہ ڈیوائن فیکٹرز کبھی بھی کسی کی حالت بدل سکتے ہیں، جیسے ہم نے وہ سٹوری ڈسکس کی تھی کہ کیسے ایک وہ امیر انسان تھا، اس نے اپنی جائیداد بھی کھو لی اور اپنا رشتہ بھی کھو دیا، اپنی بیوی کو بھی کھو دیا، کس بنا پر؟ تکبر کی بنا پر۔ اور جس پر اس نے وہ تکبرانہ حملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا، اور جو اس کی بیوی تھی اس نے بھی طلاق لے کر اسی سے شادی کر لی، اور پھر وہ بات واضح ہو گئی کہ اس نے کہا تھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کو تمہاری خاوند نے ایک دن گھر سے نکال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عنایت کر دی۔ تو دیر آر ڈیوائن انٹرونشنز۔ مفتی نذیر احمد قاسمی، وہ کل ہی ایک واقعہ سن رہا تھا میں ان کا، کہا کہ ایک آدمی مجھ سے ملا، سری نگر کا تھا، اس نے بحث کی کہ زکوٰۃ کیوں ہے اسلام میں؟ تو کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے ان کو دلیل دی، لیکن وہ وہاں سے اپنی دلیلیں پیش کریں کہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت ہی غلط ہے، میں مال کما رہا ہوں، میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس کو کہا، اس نے نہیں مانا، میں نے پھر کہا کہ اپنا دماغ لڑا رہے ہیں، دین یہ سب ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہمارے سب ذہنوں سے اعلیٰ ہے۔ تو کہا سیلاب آیا 2014 میں، تو میں سری نگر گیا ریلیف لے کر، تو میں نے دیکھا اسی آدمی کو، وہ بیمنا حج ہاؤس کے پاس ٹینٹ میں تھا، اور جب ریلیف تقسیم کر رہے تھے تو وہ بھی ریلیف کی طرف دوڑ رہا تھا، اور وہاں سے بوڑھا تھا تو اس کو ریلیف بھی نہیں مل رہا تھا، لالچوں کی دکان بھی گئی، وہ سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، مکان میں بھی پانی چلا گیا۔ تو کیسے یہاں سے یہاں تک انسان پہنچتا ہے، اور زیرو سے ہیرو تک کیسے بن جاتا ہے؟ کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی بات ہوتی ہے۔ تو محض اپنی قابلیت کو وجہ ماننا اپنی کامیابی کی، یہ سراسر حماقت ہے، اور اس وجہ سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب جیسے وہ آدمی تھا، تو اس کو کس نے کہا زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دیا کرو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے بھیجے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے مت سکھاؤ، جاؤ تم بھی محنت کرو، تم بھی کماؤ، جب تم میرے جتنے ہو جاؤ گے تب تم زکوٰۃ دیا کرنا، مجھے مت سکھایا کرو، جب تم یہاں تک پہنچو گے جہاں پر میں ہوں تب تمہیں جو مرضی ہو وہ کرو، لیکن یہ میری اپنی محنت ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ اسی طرح سے کوئی انسان قابل ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ فحاشی کا دربدری کرتا ہے، دربدر ہوتا ہے بہت، اس کو کہا جاتا ہے 11 12 کالج میں، یونیورسٹی میں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اچھا ذہن دیا ہے تو شکر ادا کیا کرو،
تو وہاں سے بھی وہی ریسپانس ملتا ہے کہ اپنا کام کرو. جب تم ایسے بن جاؤ گے یا کوئی اچھا بولنے والا ہوتا ہے اور وہ پھر ایسا انفلوئنس کرتا ہے دوسروں کو کہ غلط ڈائریکشن میں انفلوئنس کر دیتا ہے. انفلوئنسرس کی ہی بات کرتے ہیں. تو ایک دن ایک دوست نے کہا کہ میں نے ایک انفلوئنسر کو میسج کی کہ ماشاء اللہ آپ کی ریلز بہت لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے بھی کیونکہ آپ بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں, لیکن آپ میوزک اس میں ایڈ نہ کیا کریں, میوزک اس میں آپ ایڈ نہ کیا کریں. تو اس نے وہاں سے جواب دی کہ جب تم اتنے فالوورز گین کر لو گے تو تمہیں جو مرضی ہو وہ کرو, مجھے مت سکھاؤ, یہ میری اپنی قابلیت ہے, میں اپنی قابلیت کے یہاں پر اس چیز پر پہنچا ہوں. اب مجھے مت کہو, تم مجھ پر اپنا حکم نہیں جار سکتے, یہ یاد میں خود پہنچا ہوں. اسی طرح سے ہم نے بھی کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا, کبھی نہ کبھی یہ کہا ہوگا کسی سے کہ جب بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہ کرو ایسا, تو ہمارے پاس بھی یہی جواب تھا کہ تم فی الحال یہاں تک پہنچو جہاں تک میں ہوں, پھر مجھے گیان دینا. تو یعنی کہ یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. اب میں کسی کا باؤنڈ, کسی کے اندر نہیں ہوں, جس کے انڈر میں باؤنڈ نہیں ہوں. میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں کیونکہ میری قابلیت تھی یہاں تک پہنچنا. لیکن جس وقت یہ خود کو آزاد سمجھتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی شریعت سے, حقیقت میں اسی وقت قیاد ہوتا ہے نفس و شیطان کے ہاتھوں. حقیقت نہیں, قیاد اسی وقت ہوتا ہے. پھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں, جو بھی میں کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, بول رہا ہوں, سن رہا ہوں خود. نہیں, خود نہیں ہوتا. یہ اس کا نفس اس کو کروا رہا ہوتا ہے, شیطان اس کو کروا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس رسی سے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی تھی, اس نے اب اس کو چھوڑ دیا اور خود کو آزاد سمجھ لیا. یا حالانکہ حقیقت میں آزاد وہی تھا. اس کو جب اس نے چھوڑ دیا, یہ حقیقت ہم آزاد نہیں ہو بلکہ حقیقت ہم قید ہو گیا نفس و شیطان کے ہاتھوں. اور نفس اتنی خطرناک چیز ہے, نفس ہم ہر کسی غلط کام کو اچھا دکھاتی ہے. شیخ العالم نے خوب فرمایا ہے کہ نفس پت لگن چھوئی آرس من یورن ہلس تے مندس کری واہ واہ. نفس جب انسان کے پیچھے لگتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے تم کسی ندی میں گئے اور تیز پانی بہ رہا ہے اور پیڑ بھی وہ خود کے ساتھ باہر لے جا رہا ہے, تو تمہیں وہ کیا دیکھے گا. تو نفس جب انسان پر حاوی ہوتا ہے تو اس تیزی سے اس کو کھینچتا ہے برائی کی اور کہ وہ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پاتا. ہلس تے مندس کری واہ واہ. اور جو بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں الٹ پلٹ کے دکھاتا ہے ان چیزوں کو. جو بھی الٹی چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں, جو بھی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بھی غلط لگتے ہیں, جب نفس حاوی ہو جاتا ہے تو آپ واہ واہ کرنے لگتے ہو انہی چیزوں کو, آپ تعریفیں کرنے لگتے ہو اپنے گناہوں پر, آپ اپنے گناہوں کو شو آف کرتے ہو, چاہے لوگوں کے سامنے, چاہے گھر والوں کے سامنے, سوشل میڈیا پہ, کسی جگہ بھی. تو یہ سب یہی ہے, نفس امارہ ہر کسی بری چیز کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. تو جب انسان یہ تو یعنی اختیار کرتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں, جو چاہوں کر سکتا ہوں, تو حقیقتاً میں وہ قید ہو جاتا ہے. اب یہ تو ہوگی ایک انسان کے بعد. اور آپ دیکھیے ایسا انسان سوسائٹی میں کیسی تباہی کرے گا, کیسی تباہی کرے گا, اپنے ماتحتوں پر کیسی تباہی کرے گا, کیسا ظلم کرے گا, اپنے جو گھر والے ہیں اسپاؤس, ان کے ساتھ کیسا رویہ اس کا ہوگا, اور سوسائٹی کے ساتھ کیسا رویہ اس کا ہوگا. اب یہ ہو گیا ایک فرد کی بات. بٹ انفارچونیٹلی جب یہی ایک فرد پوری سوسائٹی میں جمع ہو گئے اور کلیکٹیولی ایک ایسے سوسائٹی بن گئی جو ان قسم کی میرے اور آپ جیسے اس سوچ رکھنے والے انسانوں سے بھری پڑی ہے, تو آپ دیکھیے اس سوسائٹی کا کیا حال ہوگا. ان کے اندر حسد, بغض, کینہ, عداوت کس قدر بھرا ہوا ہوگا. اس لیے آپ دیکھیے, آپ دور جانے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر میں جھانکیے, اپنے رشتے میں جھانکیے, کتنا زیادہ بغض اور عداوت بھرا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جس کے ساتھ آپ کا بغض ہوگا, یا اس کے دل میں آپ کا بغض ہوگا, عداوت ہوگا, نفرت ہوگی, اور بات اتنی چھوٹی ہوگی اس کو اتنا بڑا بنایا ہوگا. اور یہ چیزیں انسان کو کہاں لے جاتی ہیں, ذلت کی طرف اور رسوائی کی طرف. ایک قوم کو ہی لے جاتی ہیں ذلت اور رسوائی کی طرف, ایک قوم کو. اور جہاں پھر ان کے اندر کوئی بھی تہذیب, کوئی بھی تمدن, کوئی بھی اخلاق باقی نہیں رہتے, نہ ہی انفرادی طور پر نہ ہی اجتماعی طور پر. تو کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو ایسا انسان یہ کیوں کرتا ہے ساتھ, کیونکہ اس نے کبھی زحمت نہیں کی ہوتی میں اللہ کی کتاب کو پڑھوں,
اللہ تعالیٰ کی کتاب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میرے اوپر بھیجی اپنے نبی کے ہاتھوں، چاہتے کیا ہے اللہ میں کس طرح سے اس زندگی کو گزاروں، جب اس نے زحمت ہی کبھی نہیں کی پڑھنے کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں قرآن پہ تدبر کرو، قرآن پڑھو، سوچو، غور و فکر کرو، اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور عربی میں تلاوت کو کہا جاتا ہے سمجھ کر پڑھنے کو۔ ہمیں یہاں پر تلاوت کا معنی بتایا گیا ہے کہ سورہ یاسین صبح پڑھنا، سورہ ملک شام کو پڑھنا، اور ایک ایک رکوع روز پڑھا کرنا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم قرآن کی ٹرانسلیشن تفسیر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اور ہم خود کو کہتے ہیں کہ آج رمضان ایک ایک سپارہ ہر کوئی پڑھتا ہے، پھر اپنے آپ کو سال بھر اتنا خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ میں نے ایک قرآن کمپلیٹ کیا رمضان میں۔ اگر تم 2 ہی صفحے پڑھتے سمجھ کر کے قرآن مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ ہم نے ابھی 2 آیتیں پڑھی، تو قرآن نے کتنی واضح دلیل ہمیں دی کہ تم جو کرتے ہو کیوں کرتے ہو۔ قرآن ہمارا تھاٹ پروسیس ہمیں دکھاتا ہے، تمہارا تھاٹ پروسیس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ قرآن نفسیات کو اس طرح سے ایڈریس کرتا ہے، ہیومن نیچر کو اس طرح سے ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ کتاب خالق کائنات نے، خالق انسان نے، جس نے انسان کو بنایا، اس کا یوزر مینول بھی ساتھ میں دیا۔ تم ایسے سوچتے ہو، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے، تمہیں سوچنا ایسے ہے، اور ان وجوہات کو ختم کرتا۔ تو اس سب چیز کے ہوتے ہوئے اب تم عبرت کیوں نہیں پکڑ رہے کہ جب بھی میرے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو میں ایسے ہو جاتا ہوں جیسے وہ خود کی میری قابلیت ہو، اور میں اللہ کو بھول جاتا ہوں۔ یعنی کہ میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، بلکہ میں اس کو اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ لیتا ہوں۔ اگر ذمہ دار سمجھتا کسی بھی نعمت کا، تو اس چرواہی کی طرح جب اس کو بکریاں دی جاتی ہیں تو ذمہ دار ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد وہ بکریاں واپس لوٹ آتا ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ اور اگر اس کو کہا جائے بکریاں دے دو، وہ کہے گا نہیں میں کیوں دوں؟ تو گویا کہ وہ ان چیزوں کو اپنے آپ کا مالک سمجھ رہا تھا، اور اب اس کو کوئی بھی ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ لیکن جب اس نے ذمہ داری اچھی طرح سے پوری کی ان 6 مہینوں میں، تو پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے، 1000 2000 10,000 جتنا اس کا انعام ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نعمتیں اس دنیا میں دیتے۔ اچھی صحت ایک نعمت ہے، اچھی شکل ایک نعمت ہے، اچھے گھر میں پیدا ہونے ایک نعمت ہے، ماں باپ کا ہونا ایک نعمت ہے۔ زندگی میں جو بھی چیز ہے وہ نعمت ہے۔ صحت، آپ کا ہاتھ ٹھیک سے کام کرے ایک نعمت ہے۔ اس کی طرف دیکھیے، جو اپنے ہاتھوں کے بل چل رہا ہوتا ہے، اس کے پیر نہیں ہوتے، نعمت ہے۔ آپ بول پا رہے ہیں، ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اور آپ کو مسلم گھر میں پیدا کیا گیا، یہ ایک نعمت ہے، ورنہ کتنا مشکل ہوتا آپ کے لیے پھر اس گھر کو، اپنے پرانے رواجوں کو ترک کرنا۔ آپ کو گھر سے بھی نکالا جا سکتا تھا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ روتے رہی کہ میرے پاس وہ دنیا کی چیز نہیں، اور اللہ سے گلا کرتے رہی اس نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت ہم پر اشکار کی ہے، ہم پر مسخر کی ہے، ان کو پس پشت ڈال دیجئے۔ آپ صبح نیند سے اٹھے، آپ کو نیند آ گئی، آپ کو پتہ یہ نیند آنا کتنی بڑی نعمت ہے، نیند آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ دن یاد کیجئے جب آپ کو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ تو نیند کا آنا اتنی بڑی نعمت ہے، سوچئے گا اس بار۔